الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام لا سيما سيدنا ومولانا وجدنا غوث الأنام على جده النبي وعليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي والصلاة والسلام على حبيبه الرؤوف الرحيم مالك جنة النعيم مقتدى الخليل والكريم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيد القدر برادر گرامی مولانا سید تسلیم اشرف الجیلانی محترم دارالعلوم جائز طویل القدر مولانا قاری سید جمال اشرف الجیلانی مخلص سلیم مرید طیب الاشرفیہ کے پریزیڈنٹ اور جمعہ مارچ کے وائس پریزیڈنٹ محمد رفیع کریم رفیع، تمام علماء کرام، حاضرین بر، یہ ریل کی قدیم مسجد ہے. اور حق یہ ہے کہ اس کی قدامت میں بھی جدت، اس کے پرانے فن میں بھی نیا فن، بلکہ یوں کہ یہ باندھ فن، اور ذات اس کے امام و خطیب صاحب بدل جماعتی ساری محفل پہ تو یہی شاعر ہے، انہی کو بیان ہوتا رہا. یہ تعارف میں بھی، انٹروڈکشن میں بھی پوری تقریر کرتے رہے. ان کا نام امام قاسم الہی وقت، سید قاسم الہی وقت صاحب ہے. اللہ تعالیٰ انہیں روز اور دور ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے لیے تو کوئی وقت بھیجا نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں
کہ ناز شریف کا مطلع و مقطع پڑھنے اول آخر، اور ایسے ہی تقریر کے لیے جس سورہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس کا ترجمہ کر دیں، اور پھر انشاءاللہ کوئی موقع ہوا تو زویل کی ویلی میں آئیں گے، زویل کی ویلی میں آئیں گے، ریئلی آئیں گے، اور ویل ہے تو ویل بھی ہے، یہ ویل بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویل کی اس قدیمی اہل سنت کی مسجد کو اور ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آؤں گا تو بھرپور بیان ہوگا، آج تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، دو شعر سن لیجیے میری نعت پاک کا۔ نہ ہو عیسیٰ صدیقی، نہ ہو جذبے بلالی ہے، نہ ہو عیسیٰ صدیقی، نہ ہو جذبے بلالی ہے، پھر اس کے بعد بھی شکوہ کے دامن میرا خالی ہے، پھر اس کے بعد بھی سارے صدیقی اور جذبے بلالی اپنے اندر پیدا کرو تو دامن کبھی خالی نہیں رہے۔ یہ تو ہو گیا مطلع۔ اب مقطع سنیے آخری شعر۔ نہ گھبرا اے کلیم غم زدہ، بس ایک دو دم میں، نہ گھبرا اے کلیم غم زدہ، بس ایک دو دم میں، در محبوب کی چلمن میں جنبش ہونے والی ہے، در محبوب کی چلمن میں جنبش ہونے والی ہے۔ بغیر تمہید کے سورہ کریمہ جسے علماء نے سخن بنایا ہے اس کے ترجمے ہی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، میں بھی ترجمہ کروں آپ بھی ترجمہ کروں۔ ابھی تعامل ہے، ایجوکیشن ہے، رکاوٹ ہے، لیکن اگر دونوں ترجمہ کا فرق بتا دوں تو آپ لپٹ کے بولیں گے ہاں کریں، فرق بتا دوں؟ ارے میں تو سورہ کریمہ کا ترجمہ کروں اور آپ ترجمہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ تو اہل سنت کی محفل ہے، یہ تو ترجیح ہے۔ یہاں جو آیا تب ہو گیا، یہاں تو تری ہی تری ہے اور تری ہی میں بہتری ہے، تری ہی میں بہتری ہے، تو یہاں تو تری ہی تری ہے۔ خشکی تو دوسرے کیمپ میں ہوتی ہے، خشکی ڈرائینس تو دوسرے کیمپ میں ہوتی ہے،
یہاں تو تری ہی تری ہے. بہت سمجھدار نہیں. اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور سمجھ گئے آپ کیا ہے تری اور کیا ہے خشکی. تو آپ سمجھ گئے تری اور خشکی تو آپ نے ہماری طبیعت بہت خوش کی. ہم لوگ خوب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. مطلب ارے اس خشکی میں بھی تری خشک سے ہے نا. آپ نے میری طبیعت بہت خوش. اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں ہماری یہ محفل تر ہوتی ہے تو جو ہماری محفلیں تر میں آتا ہے تر بدتر ہو جاتا ہے. جو ہماری محفلیں تر میں آتا ہے تر بدتر ہو جاتا ہے اور جو ہماری محفلیں تر سے بھاگتا ہے تر بتر. اب فیصلہ آدمی کو کرنا ہے تر بتر ہونا ہے کہ تیتر بتر. ترجمہ سنیے بات آگے نہ. اللہ کہتا ہے بے شک. یہ مولا تجھے بے شک کہنے کی میرا کلام تو بے شک ہے بغیر بے شک ہے. کلیم کی بات نہیں کلام کی بات ہے. اللہ خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دس از دی کلام نو ڈاؤٹ دیئرین. یہ ایسا کلام ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. تو جب اللہ کے کلام میں شک کی گنجائش نہیں تو اللہ کو شک دور کرنے کے لیے بے شک کہتا ہے. اس لیے کہ بے شک کہے بغیر ان کا کلام بے شک ہے. بے شک کہے بغیر اس کا کلام بے شک ہے. یوں سمجھ لو اللہ نے اس لیے بے شک کہا کہ اللہ کے بے شک کے بعد بھی اگر کوئی شک کرے اللہ کے بے شک کے بعد بھی اگر کوئی شک کرے تو پھر ہمیں اس پہ شک ہوگا. اس کے ایمان میں بھی شک ہوگا, اس کے عمل میں بھی شک ہوگا, اس کی نماز میں بھی شک ہوگا, اس کی چلت پھرت ہے, اس کے سارے کاروبار سب پہ ہمیں کہ جب تم اللہ کے بے شک پہ شک کر رہے ہو تو ہم تم پہ شک کیوں میں کرتے ہیں؟ تو جو ہوگا شکی جو ہوگا شکی وہ ہوگا کی چکی وہی ادارہ خوب سمجھ رہے ہو. آگے کرتا ہوں بے شک آپ اب اپنے کو نہ دیکھو ہم کو دیکھو. سبحان اللہ. اپنی انا کو فنا کر دو. سبحان اللہ. اپنی انا کو فنا کر دو. خدا کی انا کی ثنا پڑھو. سبحان اللہ. اپنی انا کو فنا کر دو. خدا کی انا کی ثنا کرو. انا بے شک ہم نے آتینا کا یہ محبوب آپ کو دے دیا. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو دے دیا. اے مولا تو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. تو نے خود ہی فرمایا قل هو اللہ احد. تو ایک ہے نا. تو واحد کا صیغہ تو آتیتو ہے. کیا بات ہے. واحد کا صیغہ سنگولر کیا ہے آتیتو میں نے دیا. اردو میں سمجھو
شیڈول میں یہ فرق ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. آتے تو میں نے دیا، آتے نا ہم نے دیا. تو اللہ تو تو واحد ہے، تجھے تو آتے تو کہنا چاہیے، اور تو آتے تو یہ بجائے یہ وعدت اللہ شریف آتے نا کہتا. یہ معاملہ کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک ایسی بات بتا دوں جلدی کر لیں گے، بتاؤ جو دماغ میں بتا دو. ارے سنو، میں ذات میں تو ایک ہوں، ذات میں، اپنی ذات میں تو ایک ہوں، وحدہ لا شریک، مگر صفات میں ذات میں تو ایک ہوں مگر صفت میں کثیر ہوں، بہت ہوں. تو اے محبوب، میں نے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں دیا، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی آپ کو دیا ہے. کیا بات ہے، اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتا چلے. ایک پنجرے میں میں کہہ دوں، اے محبوب، ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اپنی ذات کا بھی مظہر بنا دیا ہے، اپنی صفات کا بھی مظہر اپنی ذات کا بھی مظہر بنا دیا ہے، اپنی صفات کا بھی مظہر بنا دیا ہے. تو جو میری ذات کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، اے محبوب تمہاری ذات کو دیکھے، اور جو میری صفتوں کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہاری صفتوں کو دیکھے. اِنَّا آتَيْنَا، ابھی یہیں تک بات ہوئی، آگے رکھو، پھر آئیں گے تو کبھی ہاں کوئی تو گریول بول رہے تھے، ہم گریول سمجھ نہیں پاتے، کوسر پہ یہ بھی بول رہے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ یہ برتن سے آگے نہیں بول رہے. برتن سے آگے نہیں بڑھے. یہاں برتن کی بات نہیں، ہر تن کی بات، برتن کی بات نہیں، ہر تن کی بات. یہ محبوب تمہیں ہر تن دے دیا، تن بدن دے دیا، سارا دھن دے دیا. یہ محبوب تمہیں تن دے دیا، بدن دے دیا، سارا دھن دے دیا، زمین و زمن دے دیا. کیا بات. اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اسی کی تفسیر کی جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں، تو مختصراً شارٹ میں عرض کرتا ہوں. دیکھو، ایک ہے کثیر، کیا لفظ سمجھو، ایک ہے کثیر. آپ کے متولی صاحب، نورانی صاحب، قادری بھی بہت دور کا مشہور، اسی لیے محفل میں بڑی نورانیت ہے. ایک ہے کثیر، بہت، اور ایک ہے اکثر، اس سے زیادہ. ایک ہے کثیر، زیادہ، اور ایک ہے اکثر، اس سے زیادہ، اور ایک ہے کوثر، سب سے زیادہ. تو اے محبوب، ہم نے تم کو سب سے زیادہ دے دیا، اور جب ہم سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. اے محبوب، تو یوں سمجھو کہ ہم نے جو بنایا ہے وہ تم کو دے دیا. زمین بنائی تمہیں دے دیا،
آسمان بنائے تمہیں دے دیا، آسمان کی ساری نعمتیں اور آسمان کے سارے کمالات اور عجائبات سب اے محبوب ہم نے تمہیں دے دیا۔ اے محبوب ہم نے جن بنائے تمہیں دے دیا، جن بنائے تمہیں دے دیا، اب جن پہ جاؤ جن سوال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا جن سامنے بیٹھا۔ تو جن بنایا اے محبوب تمہیں دے دیا، یہی نہیں فرشتے بنائے اے محبوب تمہیں دے دیا۔ تو اے محبوب جب تمہیں دے دیا تو مالک بنا دیا، جب تمہیں دے دیا تو مالک بنا دیا، زمین دیا تو زمین کے مالک، فضائیں دی تو فضاؤں کے مالک، خلا دی خلا کے مالک، سیارے دیے سیاروں کے مالک، جی انجموں کا اکٹھا دیے اس کے مالک، آسمان دیے اس کے مالک، اور سدرۃ المنتہا دے دیا اس کے مالک، عرش اعظم دے دیا اس کے مالک، ملائکہ دے دیا ملائکہ کے مالک، ارے جبریل کو دے دیا جبریل کے مالک۔ اے محبوب آپ کو دے کر مالک بنا دیا، اب جسے کچھ چاہیے آپ سے لے لے، سب تو آپ کو دے دیا، اے محبوب سب تو آپ کو دے دیا، اب جسے جو کچھ لینا ہے وہ آپ سے لے، اس لیے کہ کاؤنٹر یہی ہے، ورنہ لیکن کاؤنٹر ہو جائے۔ تو ایک کاؤنٹر کھول لیا ہے اپنے نبی کا در، اور اسی کو سب کچھ دے دیا، اسی کو سب کچھ دے دیا ہے، اور اتنا دے دیا اب جس کو جو لینا ہے محبوب سے لے، محبوب کی طرف ہاتھ بڑھائے، محبوب سے طلب کرے، محبوب سے مانگے، اس لیے کہ ہم نے اپنا سارا خزانہ اپنے محبوب کو دے دیا۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں۔ تو دینے والے کے پاس جاؤ گے کہ بانٹنے والے کے پاس؟ دینے والا بھی کہے گا دیکھو وہ بانٹ رہا ہے انہیں کو۔ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے ہمیں دی، مگر کچھ مولویوں نے کہا کہ مولانا کلیم میاں اشرفی جیلانی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے ان ضرور مفاتیح الغیب، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمھا الا هو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کس کو نہیں جانتا کنجیوں ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے، ایک آیت اور سنا دوں، اللہ خود فرماتا ہے قرآن عظیم وَلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے دو لفظ بتائے کنجی کے، کس کے؟ یاد رکھو، خاص خاص باتیں یاد کرو، زیادہ تو وقت بھی نہیں ہے بھائی، ڈیٹیل میں ڈیٹیل نہیں، ڈیٹیل کا موقع نہیں تو تیل ہی پکڑ لو، ڈیٹیل کا موقع نہیں تو تیل ہی۔
کے بعد تو پھر کام کیے ہوئے ذرا غور سے سنو. تو دو لفظ کنجی کے لیے اللہ نے قرآن میں دو لفظ, ایک مفاتیح اور ایک مخالف ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, تم یہی نہیں دو. مفاتیح میں پہلا حرف, مفاتیح میں آخری حرف, اول آخر لے لو بھائی. مخالف میں اول نہیں ہے باقردار, اور سب کو ملا دو. تو معلوم ہوا کہ مفاتیح و مخالف کو محمد رسول اللہ. ارے جب وہ خود غیبی خزانوں کی کنجی ہے, کیا بات, پھر کنجی کہاں ڈھونڈو گے؟ کنجی کہاں ڈھونڈو گے کہ کہاں تلاش کرو گے انہیں کو؟ اب کیا کہوں گا, اتنا سن لو کہ اللہ فرما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے تمہیں الکوثر دے دیا, ہم نے تمہیں الکوثر دے دیا, ہم نے تمہیں حوض کوثر بھی دے دیا جو میدان محشر میں آپ کے لیے ہوگی, اور آپ اپنے ماننے والوں اہل محبت پیاسوں کو پانی پلائیں. کوثر کا جام پلائیں گے اور انہیں اپنے کوثر سے, حوض کوثر سے سیراب کریں. اور جنت میں نہر کوثر جو آپ کی محبت والوں کی پیاس بجھائے گا. تو الکوثر, یہاں بات برتن کی نہیں, حوض کوثر, نہر کوثر. اور صرف حوض و نہر کی بات نہیں, الکوثر سارا عالم کثرت ہم نے تمہیں دے دیا. سارا عالم کثرت اے محبوب ہم نے تمہارے حوالے کر دیا. وہ عالم کثرت کیا؟ ما سوى اللہ, ساری کائنات عالم کثرت. تو اے محبوب ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا, اور اگر کسی کو بھی کچھ چاہیے تو دامن آپ کے آگے. اے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تمہیں بہت عطا کیا, کثیر نہیں کوثر عطا کیا. اور حد یہ ہے کہ تمہارا علم بھی کوثر, تمہارا عمل بھی کوثر, تمہارا اختیار بھی کوثر, تمہاری نماز بھی کوثر, تمہارا حج بھی کوثر, زکات بھی کوثر, ہر عمل کوثر. اے محبوب حق یہ ہے, حق یہ ہے کہ فاطمہ ایک ہے مگر کوثر ہے, امام حسن ایک ہے مگر کوثر ہے, حسین ایک ہے مگر کوثر ہے, علی مرتضیٰ ایک ہے مگر کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی بیٹی فاطمہ زہرا عطا کیا ہے کہ ان کی اولاد بکثرت ہوگی, جنت ہو جائے گی. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے میرے محبوب نماز پڑھو, پڑھنے کا حکم دو, نماز پڑھو پڑھنے کا حکم دو, مگر چلتی پھرتی نماز نہیں, چلتی پھرتی نماز نہیں. غور سے سنو, چلتی پھرتی نماز نہیں. نماز پڑھو تو خاص اپنے رب کے لیے, نماز پڑھو تو خاص اپنے رب کے لیے, خالص اپنے رب کے لیے. وانحر, اور قربانی کرو تو خالص اپنے رب کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا اور فرما دیا اے محبوب نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو. تو پتا چلا کہ اگر عطاؤں کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہو, عطاؤں کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہو تو پابندی سے نماز پڑھو اور وقت پر قربانی.
اور سچ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور دین کے لیے اپنے قربان کر دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.